ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین ہم ہر روز کوئی نہ کوئی سورہ یا کوئی نہ کوئی آیت کا اردو میں ترجمے کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا پروردگار عالم قرآن مجید میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جس سورہ کا آج انتخاب کیا گیا ہے سورہ کاف ہے، جس میں آئے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس سورہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، لوح محفوظ، خدا کی قدرتیں، خدا بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، کرامن کاتبین کا ذکر، حضرت رسول اور حضرت علی کے مدارج، نماز پنجگانہ اور قیامت کا تذکرہ وغیرہ مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف، قرآن مجید کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن ان کافروں کو تعجب ہے کہ انہی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا عقل سے بعید بات ہے۔ ان کے جسموں سے زمین جس چیز کو کھا کھا کر کم کرتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تو تحریری یادداشت کے لیے کتاب لوح محفوظ موجود ہے، مگر جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ تو وہ لوگ ایک ایسی بات میں الجھے ہوئے ہیں جسے قرار نہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نہیں کی؟ یہاں پہ کفار اور مشرکین کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا خلقت میں، تب پروردگار عالم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا۔ تو جس پروردگار عالم نے مٹی سے اس کو خلق کیا تو اس کے لیے دوبارہ انسان کو اٹھ کھڑا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ پھر پروردگار عالم اپنی نشانیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کفار نے جو کہ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس آسمان کو کس طرح سے چاند ستاروں سے سورج سے سجایا، اور یہ کس طرح سے ایک خاص وقت کے مطابق ایک دوسرے کے پیچھے گردش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ جس کو زمین کو بچھا کر پروردگار عالم نے اس پر پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے نہ ہل سکے، اور پھر پروردگار عالم نے اس زمین میں سے مختلف طرح کی فصلوں کو اگایا جو کہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور اس کو کیسی زینت دی، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے، اور اس طرح اس میں خوشنما چیزیں اگائی ہیں تاکہ تمام رجوع لانے والے بندے ہدایت اور عبرت حاصل کریں۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا تو اس سے باغ کے درخت اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جس کا بور باہم گتھا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ بندوں کی روزی دینے کے لیے پیدا کیا، اور پانی سے ہم نے مردہ شہر زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح قیامت میں ہم مردوں کو نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور خندق والوں اور قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کی قوم اور بن کر رہنے والے قوم شعیب اور تبا کی قوم، ان سب کو اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ جب پروردگار عالم نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو زمین پر اتارا، ان تمام پیغمبروں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور بتایا روز قیامت کے بارے میں اور روز جزا کے بارے میں۔ تو مشرکین نے ان کو جھٹلایا اور بار بار ان کے تبلیغ کرنے پر ان کو پریشان کیا، اللہ کے نیک لوگوں کو، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مسلسل ان سے انکار کرتے رہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کے لیے عذاب کو مختص کر دیا اور وہ قوم عذاب میں ڈوب کر رہ گئی۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ ازر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور خیالات اس کے دل میں گزرتے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ لکھنے والے کرامن کاتبین جو اس کے داہنے اور بہانے بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کا وعدے کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ
جو کہ ہنکانے والا ہوگا، اور ایک اعمال کا گواہ اس سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا، تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ جب انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پروردگار عالم 2 فرشتوں کو مختص کر دیتا ہے جو اس کے اچھے نیک اعمال اور برے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں، جو روز قیامت پروردگار عالم کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تب انسان کے آگے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا جو میرے پاس حاضر ہے۔ تب حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ جب واجب حقوق سے مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، دین میں شک کرنے والا تھا، جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے، تو اب تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس وقت اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ پروردگار ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ تو خود سخت گمراہی میں مبتلا تھا۔ جب انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو اس وقت کوئی چیز اس کو مدد نہیں دے گی، اور بلکہ وہاں پر شیطان بھی کہے گا کہ میں نے اس انسان کو نہیں بہکایا، بلکہ یہ تو اثر نہ خود ہی بہکا ہوا تھا، یہ تو خود ہی گمراہی کا شکار تھا۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ ہمارے سامنے جھگڑے نہ کرو، تو تم لوگوں کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکا تھا۔ میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور نہ میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرتا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ تو بھر چکی، اور وہ کہنے کا کیا کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ جب روز جزا کا دن آئے گا تو جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت کا تحفہ رکھا ہے۔ اور ہم نے دوزخ سے پوچھیں گے کہ تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے جو بہشت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ یہ تو وہی بہشت ہے کہ جس کا تم میں سے ہر ایک خدا کی طرف رجوع کرنے والے، حدودوں کی حفاظت کرنے والے سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا رہا اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے دل سے لے کر آیا، اس کو حکم ہوگا کہ اس میں صحیح و سلامت داخل ہو جاؤ۔ یہی تو ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اس میں یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی۔ اب جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں تو ان لوگوں نے موت کے خوف سے تمام شہروں کو چھان مارا کہ بھلا کہیں بھی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص آگاہ دل رکھتا ہے یہ کان لگا کر حضور قلب سے سنتا ہے، اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے۔ اور ہم تو یقیناً سارے آسمان و زمین جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ پروردگار عالم نے تمام خلقت کو، پوری کائنات کو فقط 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بچھائے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اے رسول، جو کچھ یہ کافر بکا کرتے تھے اس پر تم صبر کرو، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کیا کرو۔ یہاں پر آفتاب نکلنے سے پہلے صبح فجر کا وقت ہے، اور یہاں پر غروب سے پہلے کا ظہر اور عصر کا وقت ہے۔ یہاں پر پروردگار کے عالم کی تسبیح کیا کرو، یعنی کہ نماز ادا کرو، اور تھوڑی دیر رات کو بھی، یعنی کہ جب مغرب اور عشاء کا وقت ہے، اس کی تسبیح کیا کرو۔ کہیں بعض اوقات جو ہے وہ مغرب اور عشاء کا وقت ظاہر کیا گیا ہے، اور کہیں پر تہجد کے وقت کو بھی یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے۔ اور کان لگا کر سن رکھو کہ جس دن پکارنے والا اسرافیل نزدیک ہی کی جگہ سے آواز دے گا کہ اٹھو، جس دن لوگ ایک سخت چیخ کو بخوبی سن لیں گے، وہی دن لوگوں کی قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ بے شک ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف پھر پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین اس کے اوپر سے پھٹ جانے گی اور جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ ہے اٹھانا اور جمع کرنا، اور ہم پر بہت آسان ہے۔ اے رسول، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور تم ان پر جبر تو کرتے نہیں ہو، تو جو ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈرے اس کو تم قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں میں قائم رکھ، تاکہ ہم اس کی جو بہشت ہے، جو جنت ہے، اس میں داخل ہو سکے اور جہنم سے دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے سے ہم سب کو اپنے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو قائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔